بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول سرگودھا کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم سید امتیاز علی تاج کا شامل نصاب سبق آرام و سکون پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے اس سبق کا ابتدائی اور نصف اور درمیانی حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کا آخری حصہ پڑھ کر سبق مکمل کریں گے۔ نیکسٹ پیج دیکھتے ہیں۔ میاں کون تھا تمہارا؟ کس نے کیا تھا؟ ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا؟ جب اٹھی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ پھر کر لیں فون۔ مفت کی الجھن میں ڈال دیا۔ اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑھ نہ جائیں۔ اب بچوں مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی مختصر سی وضاحت دیکھیں۔ مفت کی الجھن میں، خواہ مخواہ کی مشکل میں، صاحبزادے لڑکے، ہارمونیم موسیقی کا آلہ، سر پھٹا جا رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، نغمہ سرائی گیت گانا، چڑھ نہ جائیں، ناراض نہ ہو جائیں۔ بیگم صاحبہ کمرے میں آ کر شوہر سے فون کے بارے میں پوچھتی ہیں تو شوہر بتاتے ہیں کہ کسی خاتون کا فون تھا، نام نہیں بتایا، اور کہتی تھی کہ بیگم صاحبہ سے بات کرنی ہے۔ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ نے خواہ مخواہ کی مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، پتہ نہیں کون تھی اور کیا بات کرنا چاہتی تھی۔ بیگم کی بات سن کر میاں کہتے ہیں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، اگر انہیں ضروری کام ہوا تو وہ پھر کر لیں گی۔ دونوں میاں بیوی فون کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ہمسائے کے گھر سے گانے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میاں کے سر میں شدید درد ہے اور وہ پریشان ہو کر بیگم سے کہتے ہیں خدا کے لیے ان کا گانا اور ہارمونیم بند کراؤ، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ بیگم کہتی ہیں اب میں اسے کیسے روکوں، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ میاں بیگم صاحبہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں مناسب الفاظ میں ایک رکا لکھ کر بھیج دو کہ میاں اشفاق شدید بیمار ہیں، انہیں ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ نیکسٹ پیج۔ میاں مناسب الفاظ میں لکھو۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں کرا رہا ہے، یکلخت بچے کے رونے کی آواز۔ ارے کیا ہو گیا ننے؟ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا، زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا، کراتے ہوئے یک نہ شد دو شد۔ توبہ آپ تو بوکھلا دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ ختم نہیں ہوا خط؟ جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ مناسب الفاظ میں لکھو، معقول طریقے سے لکھو۔ یک لخت اچانک، یک نہ شد دو شد، کراہنا درد سے بے چین ہونا۔ یک لخت کا مطلب ہے اچانک، بوکھلا دینا، پریشان کر دینا۔ قیامت آ گئی، مصیبت آ گئی۔ کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو، تفصیلات لکھنے بیٹھ گئی ہو، دستاویز لکھنے بیٹھ گئی ہو؟ اب ہم وضاحت دیکھتے ہیں۔ بیگم اور میاں اشفاق کے درمیان فون کے متعلق باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اچانک ہمسائے کے ہاں سے گانے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میاں کے سر میں شدید درد ہے اور وہ پریشان ہو کر بیگم سے کہتے ہیں خدا کے لیے ان کا گانا اور ہارمونیم بند کراؤ۔ بیگم کہتی ہیں اسے کیسے روکوں؟ میاں صاحب بیگم صاحبہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں مناسب الفاظ میں خط لکھ کر بھیج دو۔ ابھی بے سرے گانے کا شور جاری ہوتا ہے کہ اچانک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بیگم وجہ پوچھتی ہے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ کہتا ہے زور سے گر پڑا ہوں، خون نکل آیا ہے۔ بیگم کہتی ہیں خط لکھ رہی ہوں، چپ ہو جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ شوہر کراہے جا رہے ہیں، ابھی ایک شور بند نہیں ہوا کہ دوسرا پھر شروع ہو گیا، یعنی ایک کے بعد دوسری مصیبت۔ مہربانی کر کے پہلے بچے کو چپ کراؤ۔ نیکسٹ۔
اس گل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، بال بچے کی خیر راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو کراہ کر، بس سنگ کی کسر رہ گئی تھی۔ تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی، ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ، او للو، ارے للو۔ للو ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ بے سرے گانے میں بچے کے رونے کی، فقیر کی صدا اور ہاون دستے کی دھمک شامل ہو جاتی ہے۔ ہائے توبہ توبہ، ہائے، ارے نامراد، ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا، جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ ٹوپی اور شیروانی؟ ہاں، میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ ہے وہ کیوں؟ آرام و سکون کے لیے۔ اب آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں اور پھر وضاحت۔ بال بچے کی خیر، بیوی بچوں کی بھلائی، راہ مولا اللہ کے راستے میں، کراہ کر بے چین ہو کر، کسر رہ گئی تھی، کمی رہ گئی تھی۔ ہاون دستہ، دوائیں کوٹنے کا برتن، بے سرے بے ہنگم، دھمک، کوٹنے کی آواز۔ اب وضاحت دیکھتے ہیں۔ بچے کی رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو بیگم اسے غصے سے بلند آواز میں کہتی ہیں، نامراد خاموش ہو جا، اگر ذرا سا خون نکل آیا تو کیا آفت آ گئی؟ خط کی 2 سطریں لکھ رہی ہوں، چند لمحے انتظار کر لو، آ جاتی ہوں۔ میاں بے حد پریشانی کے عالم میں ہے، رہی سہی کسر نوکر للو نے پوری کر دی، ہاون دستے میں وہ ریٹھے کوٹ رہے، میاں تنگ آ کر ہائے توبہ توبہ ہائے کرتے ہیں، بیگم چیخ کر بولتی ہیں اور نوکر کو ڈانٹتی ہیں، شوہر ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، بیگم سے ٹوپی اور شیروانی مانگتے ہیں۔ بیگم پوچھتی ہیں کیوں منگوا رہے ہیں تو شوہر بتاتے ہیں کہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہا ہوں۔ یہاں تک ڈرامہ آرام و سکون ختم ہوا۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے ہے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا جواب نوٹ کر لیں۔ کام کرنے والا فرد اگر روزانہ تھوڑا آرام و سکون نہیں کرے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا، پھر اسے زیادہ وقت کے لیے آرام کرنا پڑے گا۔ روزانہ کی مصروفیات میں سے کچھ وقت آرام کے لیے نکالنے والا فرد صحت مند رہتا ہے اور بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ میاں کام کی زیادتی سے بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر مکمل آرام کا مشورہ دیتا ہے، لیکن گھر پر بیوی میاں کے آرام و سکون کا خیال رکھنے کے چکروں میں خود سب سے زیادہ شور مچاتی ہے، ملازم اور بچے سے بار بار الجھتی ہے۔ اتنا ہنگامہ میاں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بیماری کے باوجود آرام و سکون کی تلاش میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحت برقرار رکھنے کے لیے کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی ضروری ہے، اس لیے روزانہ کچھ وقت آرام کے لیے نکالنا چاہیے۔ بیمار شخص کے آرام و سکون کا خیال رکھنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگلا سوال، بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ شور جب ناقابل برداشت ہو جائے تو شور کی آلودگی کہلاتا ہے۔ شور کی آلودگی کئی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، مثلاً ذہنی دباؤ، سماعت پر برا اثر، بہرا پن، نظام انہضام کی خرابی، سر درد اور بلند فشار خون وغیرہ۔ اگلا سوال دیکھیے، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے درج ذیل باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ مناسب غذا، برداشت کے مطابق کام، رات کی بھرپور نیند، صاف ستھرا اور شور کی آلودگی سے پاک ماحول، بے جا پریشانی اور تفکرات سے نجات۔ اگلا سوال دیکھیں، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسائے کے گھر سے ہارمونیم پر بے سرے گانے کی آوازیں آ رہی تھی جس سے میاں صاحب کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا تھا۔ سوال نمبر 2،
واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. وقت اوقات, ضرورت ضروریات, ہدایات ہدایت, غذا اغذیہ, طبیعت طبائع, ہمسائے ہمسایہ. سوال نمبر 3, مدرجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیں. بیگم صاحب, بیوی میاں, فقیر فقیرنی, ملازم ملازمہ, بچہ بچی. سوال نمبر 4, مدرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں. میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں. واپس کاٹ دیں گے آپ. میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں. اگلا, ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی. ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی. میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. درست جملہ ہے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. یہ میز پرانا ہو چکا ہے. غلط ہے یہ میز پرانی ہو چکی ہے. نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا. نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی. سوال نمبر 5, غلط اور درست بیانات کی ٹک سے نشاندہی کریں. انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے. درست ہے. شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے. درست. ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے. درست. صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی. غلط ہے. دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے. درست. بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی درست ہے. غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں. غلط. نیکسٹ, گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے. درست. انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام. درست. اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. یہ سوال آپ 10th کلاس میں کریں گے. سوال نمبر 7, درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگائیں. سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج. ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ تکان اور حرارت. میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 10 بجے. ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ خاموش لیٹے رہنے کی. سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ للو. گھنٹی کس نے میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ میاں نے. میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشفاق. ملازم کیا چیز ڈھونڈ رہا تھا؟ ریٹھے. سوال نمبر 8, خالی جگہ پر کریں. تردد کی کوئی بات نہیں. میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے. میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے. اتنا کام نہ کیا کرو نصیب دشمنا, صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. جی نہیں, دوا کی مطلق ضرورت نہیں. مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے. خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے. اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے. اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے. کم وقت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا. بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں. صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی. یہاں تک اس سبق کی مشق مکمل ہوئی. اب آپ نے اس کے سوالات کے جوابات اپنی اپنی نیٹ کاپی پر لکھنے اور باقی مشق آپ اپنی کتاب پر ہی حل کر لیجئے. اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت. اللہ حافظ.